قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کا کیا حکم ہے؟ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے ابن سعد کے واسطے نقل کیا، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں مناصے کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی، اور مناصے ایک کھلا میدان ہے۔ تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سودا بنت زمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھی باہر گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے انہیں آواز دی اور کہا، ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ ہم سے زکریا نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے بیان کیا، وہ اپنے باپ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتی ہیں کہ آپ نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضا حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ ہشام کہتے کہ حاجت سے مراد پاخانے کے لیے باہر جانا ہے۔ باب اس بارے میں کہ گھروں میں قضائے حاجت کرنا ثابت ہے۔ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن ایاز نے عبید اللہ بن عمر کے واسطے سے بیان کیا، وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے نقل کرتے ہیں، وہ واسع بن حبان سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ کی اہلیہ محترمہ حفصہ کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یزید بن ہارون نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یحییٰ بن محمد بن یحییٰ بن حبان نے خبر دی، انہیں ان کے چچا واسع بن حبان نے بتلایا، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خبر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ باب اس بارے میں کہ پانی سے طہارت کرنا بہتر ہے۔ ہم سے ابو الولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا، ان سے صوبہ نے ابو معاذ سے، جن کا نام عطا بن ابی میمونہ تھا، نقل کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کے برتن لے آتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ جو حدیث ہمارے بھائی پڑھ رہے ہیں، اگر اس میں آپ لوگوں کو حدیث ختم ہوتے ہی کوئی چیز آپ کی وضاحت چاہیے یا جو اس سے کیا احکام مل رہا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو تو مہربانی کر کے کم سے کم اس کے بارے میں کچھ بولے تو پوچھے تو۔ قبلہ رخ کر کے بیٹھے تو کیا کون وہ بیت المقدس بات دیکھیے، میں اس لیے یہاں پر میں نے آپ کو روکا کہ اس کے پہلے جو حدیث پڑھی گئی، اگر اس کو غور کیا ہو آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دیوار آپ تو پھر حرج نہیں ہے، اس کی فوراً ہی دوسری حدیث فوراً آ گئی کہ میں چھت پر چڑھا اور میری بہن یعنی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر میں نے دیکھا کہ آپ رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا رخ تھا۔ اب وہ چونکہ گھر تھا تو ظاہر سی بات ہے دیواروں سے گھرا ہوگا، تو وہاں پر اس کا وہ حکم جو ہے وہ اس دوسری حدیث پہلی حدیث سے یہ ثابت ہو گیا۔ کھلی جگہ پہ منع ہے، کھلی جگہ پر جہاں پر دیواروں کی گھری جگہ نہیں ہے وہاں پر نہ قبلے پہ رخ آپ کا منہ ہو اور نہ ہی پشت ہو۔ نہیں، گھر کے اندر جو لیٹرین ہو تو لکھ کر کے بنائی جاتی دیکھیے قدر کسی چیز کو دیکھیے، اب آپ نے لیٹرین بنائی، ایک پرماننٹ چیز فکس کی آپ نے، اس کو صحیح رکھو بنائیے،
ये जब आप घर के अंदर है तो वहाँ पर अगर आपने ईंटें रखी है तो आपका रुख कोई इस तरह से हो सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसके पहले वो जो रुख की बंदिश थी वो दीवारों से घेर दी गई। खुले मैदान में तो ये है कि न किबले के रुख मुँह होगा न पुष्ट होगी रवायत की। और जब आप किसी दीवार से घिरे हो, अगर दीवार की आड़ है तो कोई हर्ज नहीं। कुछ समझ नहीं आया? नहीं हूँ नहीं परमानेंट बनाने वाले वो तो फिर सही बनाएंगे। बेहतर ये है कि अगर जो है किबले के अलावा दूसरे रुख पे अगर बनाई जा सकती है तब तो बेहतर ठीक है। अगर मजबूरी जब देखे कोई ऐसी गुंजाइश नहीं निकल रही है तब जो है किया जा सकता है किबले की तरफ भी, खुले में उसमें कोई हर्ज नहीं। बनाने से पहले परहेज करें। हाँ, अमूमन मिजाज यही है। नहीं तो और सही रूप में बनती है। बात इस बयान में कि इस्तिंजा के लिए पानी के साथ नेजा भी ले जाना साबित है। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन जाफर ने, उनसे शोबा ने अता बिन अबी मैमूना के वास्ते से बयान किया। उन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, वो कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाखाने में जाते तो मैं और एक लड़का पानी का बर्तन और नेजा लेकर चलते थे। पानी से आप तहारत करते थे। दूसरी सनद से नजर और साजान ने इस हदीस की शोबा से मुताबिक की है। उनका लाठी को कहते हैं, उनका लाठी कहते हैं जिस पर हल लगा हुआ हो। नेज़े के बारे में कुछ बताएं किस वजह से? वही है लाठी में फल हाँ, लगा किस वजह से? नहीं वो नहीं, नेज़ा किस लिए? मूली जानवर भी हो सकता है, हिफाजत के तौर हिफाजत के लिए मूली जानवर भी हो सकता है आपके सामने। खतरा भी उस जगह खुले मैदान में आप जा रहे हैं, कोई भी मूली जानवर हो सकता है और आपके पास वो अगर बॉडी नहीं मतलब बनी है 2-4 सालों से रेटिंग करने जा रहे हैं तो शादी पीछे वो अपना वो घर में शौचालय बनाई ना, तो उसमें यही है कि वो बारह भी मार रहे हो